بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے اور حیدرآباد کی سیاست میں بڑا فعال کردار ادا کرنے والے، جنہیں دیکھ کے ہم نے بھی سیاست کی، ہم نے بولنا سیکھا، آج ان سے ایسی ایک شخصیت سے میں ملاقات کرنے، عید کی ملاقات کرنے یہاں ان کے پاس آیا ہوں، جو کراچی میں رہ رہے ہیں، اور نام ہے ان کا وسیم ساغر. وسیم ساغر کے نام سے میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کا ہر ایک فرد بہت اچھی طرح سے واقف ہے. یہ بڑے اس وقت گمنامی کی سی زندگی گزار رہے ہیں. اپنے ظاہر بات ہے اس وقت سیاست میں تو باقاعدہ فعال نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک وسیع تجربہ اور وسیع ان کا مشاہدہ ہے، خاص طور پہ حیدرآباد کی اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یہ بہت کچھ جانتے ہیں. میں چاہتا ہوں خاص طور پہ حیدرآباد کے حوالے سے وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیے، حیدرآباد کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا جائے پیدائش ہوتا ہے نا، اس سے خصوصی لگاؤ ہوتا ہے انسان کو، یہ فطری بات ہے. اچھا، میرا جائے پیدائش حیدرآباد ہے تو مجھے فطری طور پہ جو ہے حیدرآباد سے لگاؤ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ میں ایک سماجی ذہن کا آدمی تھا، تو میں جن حالات میں اپنے لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ اس میں ان حالات میں کوئی تبدیلی ہو، کوئی بہتری ہو، لوگوں کے لیے کوئی سکھ کا سانس لیں لوگ. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ 1965 سے لے کے 1997 تک میں نے مختلف ادوار میں کبھی یعنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، کبھی میں نے نیشنل پالیٹکس کی. لیکن 97 تک مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ جو مثبت رویہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا لا حاصل گفتگو کرنے کا اور لا حاصل ایفرٹس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا ہم نے یہ کیا کہ پھر اپنے آپ کو محدود کر کے جو پیغام تھا وہ تو پہنچاتے رہے لوگوں تک، لیکن وہ جس انداز میں ہم کام کرتے تھے ولولہ انگیزی کے ساتھ، وہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا. اور آپ یہ سمجھیں اب 97 سے 2026 ہو گیا ہے. ابھی تو میں غیر سیاسی آدمی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری اتنی پختہ سیاسی تربیت ہوئی ہے کہ آج بھی پالیٹکس اور پولیٹیکل سائنس میرا سبجیکٹ ہے. اس پہ میں سوچتا بھی ہوں، اس پہ میں بات بھی کرتا ہوں، اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی سارے پاکستان کی خیر کرے، اور بالخصوص حیدرآباد کے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے. اچھا وسیم بھائی، ایسا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہی سیاست جے یو پی کے ساتھ کی، اور جب ایم کیو ایم ابھری تو اس کے بعد جے یو پی کی سیاست ختم ہو گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کے حالات میں جب کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ میں ایم کیو ایم کی ایک سیاست ہے، مہاجر سیاست ہے یا شہری سندھ کی سیاست ہے، ایسے میں آپ اس وقت کی پولیٹکس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے یو پی کا اپنا ایک وقت تھا، اور یہاں پر یہی ایک سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جیسے ہی قیادت ختم ہوتی ہے اسی طرح پارٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. جتنی پارٹیاں بنی، اور اگر ان کے پیچھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا پارٹی کو، تو مولانا نورانی تنہا آدمی تھے، ان کے پیچھے کوئی ان کا لیگیسی نہیں تھی، لہذا پارٹی ختم ہو گئی. اچھا، اب میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں جے یو پی میں تھا اس وقت بھی مجھ میں اتنا ضرف تھا کہ میں حق کو حق اور ناحق کو ناحق کہتا تھا. میں نے کبھی بھی کسی بھی تنظیم سے، کسی جماعت سے صرف اس بنیاد پر مخاصمت نہیں رکھی کہ وہ جے یو پی میں نہیں ہے اور میں جے یو پی میں ہوں. لیکن اس کے باوجود اب جو نیا سینیریو ہے، اس میں حالات اور واقعات، اس میں اب جے یو پی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جے یو پی تو اب ایک طرح سے غیر فعال ہو گئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں، اب یہاں پہ مسلم لیگ ہے، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی ہے، یہاں پہ ایم کیو ایم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کون سا ایسا آدمی ہے
جو خلوص نیت سے لوگوں کے لیے کام کرے گا. کراچی حیدرآباد کے لیے آپ اس کا جو مستقبل ہے، سیاسی مستقبل، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کراچی حیدرآباد کا مستقبل تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی شہر کا مستقبل یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ خوشحالی ہو. جب خوشحالی نہیں ہوتی تو اس کا مقصد کوئی مستقبل نہیں ہوتا، چاہے انفرادی مستقبل کی بات ہو یا اجتماعی مستقبل کی بات ہو. تو کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو تو لوگوں نے بالکل فٹ بال بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اثرات حیدرآباد تک بھی جاتے ہیں، تو اس کو وہ لنک کرتے ہیں حیدرآباد اور کراچی کو. تو اب اگر یہ تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، پوٹینشیل بہت ہے حیدرآباد کے لوگوں میں، کراچی کے لوگوں میں، ان سے زیادہ پوٹینشیل کس میں ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا. جو مخلص لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی قوتیں ہیں جو صرف ان لوگوں کو برداشت کرتی ہیں جو ان کے مطلب کے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے مطلب کے لوگ نہیں ہوتے، جو عوام کے مطلب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ پسند نہیں کرتے. شہری جو نوجوان ہیں ان کا ہمیشہ یہ بنیادی مسئلہ رہا ہے وہ کوٹا سسٹم، اس کے علاوہ پروفیشنل کالجز میں داخلہ، یا اس کے ساتھ ساتھ انہیں سرکاری ملازمتوں کی فراہمی. یہ کہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں یا ان کی حکومتوں کے زمانے میں یہ شہری نوجوانوں کے لیے شجر ممنوع بنا دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے شہری جو ترقیات ہے وہ شہری ترقیات ختم ہو کے رہ گئی ہے. اور شہری ادارے جو میں سمجھتا ہوں کہ شہری لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. صوبائی حکومت نے ان سب کو بھی اپنے کنٹرول میں لے کر جو شہری ترقی ہے، شہری جو خوشحالی ہے، شہر میں جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے اس کو روک دیا ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں سیدھی سی بات، یہ شروع سے ہی بات ہو رہی ہے کہ جب تک آپ کا بلدیاتی نظام مستحکم نہیں ہوگا، آپ کی فٹنگز نہیں ہوں گی، آپ کے جو وسائل ہیں وہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے. اور ہوتا یہی ہے کہ NFC ایوارڈ ملتا ہے، وہ NFC ایوارڈ وزیر اعظم اعلیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ صوبائی کابینہ کے سب تصرف میں آ جاتا ہے، وہ نیچے تک آتے ہی نہیں. یعنی یہاں پہ جو ادارے ہیں، جو بلدیاتی ادارے ہیں، وہاں تک تو بات آتی ہی نہیں. اور یہ تجربے کئی دفعہ کیے گئے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ماشاءاللہ آتا ہے تو لولی پاپ دینے کے لیے یہاں پہ وہ لوگ جو ہے بلدیاتی نظام کو فعال کر دیتے ہیں، لیکن خلوص نیت سے فعال نہیں کرتے. کسی بھی زمانے میں کوئی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ضرور تھوڑا بہت جو ہوا تھا، لیپ اپ ہوتی ہوئی تھی، وہ کام ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ کسی بھی جگہ خلوص سے کام نہیں ہوتا. NFC ایوارڈ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نیچے تک جو ہے باٹم تک جانا چاہیے، اور باٹم تک جائے گا اور وہ پیسہ جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ لوگوں پر لگے گا تو نظر آئے گا. جب آپ سمجھتے لگے گا نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین ہے، جو کہ 1973 کا بھٹو کا آئین کہا جاتا ہے، جس میں بہت ساری ترمیمات ہو چکی ہیں اب تک، خاص طور پہ 2010 میں جو 18ویں ترمیم ہوئی، کیا ان تمام ترامیم کے بعد پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کے جو عام شہری ہیں، ان کے حقوق، ان کی شہری زندگی کو کیا اس آئین نے محفوظ بنایا ہے؟ دیکھیے، میں جہاں تک آئین کی بات ہے تو آئین کا جو سلسلہ تھا یہ 56 میں شروع ہوا تھا. جی ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ مجیب الرحمان نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر 56 کے آئین کو بحال کر دو تو ہم ملک کو بچا لیں گے، ہم ملک کو نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس انہوں نے 62 کا آئین لے کر آ گئے ایوب خان صاحب. 62 کے بعد پھر یہ بھٹو صاحب 73 کا آئین لے کے آ گئے. اب 73 کا آئین تو ایک متفقہ آئین ہے، اور اس پر اس کی افادیت یہ ہے کہ تمام لوگ جو اس وقت اسمبلی میں تھے انہوں نے اس آئین کو اپروو کیا. لیکن اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ترامیم کا تعلق ہے تو ساری دنیا میں ترامیم ہوتی ہیں، ترامیم کوئی گناہ نہیں ہے ترمیم کرنا. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخصوص لابی کے لیے ترامیم کی جاتی ہے، عوامی ترامیم نہیں ہوتی. پاکستان کے آئین کی جس طرح سے
جو دھجیاں بکھیری گئی ہیں گزشتہ 50 سالوں کے دوران، اس آئین کو بنانے والوں میں نہ صرف بھٹو صاحب تھے، ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو زعما میں ہمارے جو جناب شاہ احمد درانی صاحب تھے، جناب پروفیسر غفور صاحب بھی شامل تھے، اور مفتی محمود صاحب بھی شامل تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو حال آئین کے ساتھ کیا گیا ہے، تو کیا یہ ہمارے بزرگ سیاستدانوں کی جو روحیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، کیا وہ آئین کے ساتھ اس کھلواڑ پر خوش ہوں گی؟ بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ 73 کے آئین پہ اسی لیے سے متفقہ آئین کہا جاتا ہے کہ سب لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی، سب لوگوں نے اس کو سائن کیے تھے۔ لیکن میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ اب جو ترامیم ہو رہی ہیں وہ ترامیم مخصوص لابی کے لیے ہو رہی ہیں، عوام کے لیے نہیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ 18ویں ترمیم سے شروع ہو جائیں تو نیچے تک جتنی بھی ترامیم ہیں وہ سب ترامیم جو ہیں 27 تک، وہ ساری ترامیم کسی مخصوص لابی کو فائدہ دینے کے لیے ہو رہی ہیں، عوامی ترامیم نہیں ہے۔ اب آخری سوال میرا ایک ہی ہے، اب جہاں تک دیکھیے میں ان کے مرحومین کا تعلق ہے، تو مرحومین تو 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، یا تو 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ ترس رہے ہیں حالات اور واقعات کی روشنی میں، سسک رہے ہیں، بڑی مشکلوں سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ماں کی طرح ہوتی ہیں، حکومتیں تو اب ڈائن بن گئی ہیں، وہ تو کھا رہی ہیں لوگوں کو۔ بس اب آخری سوال میں پوچھوں گا، آپ کے یہاں کی لائٹ بھی چلی گئی ہے جو کہ پورے دن میں عموماً ہوتی رہتی ہے، شدید گرمی کا حال ہے، اور اس میں آپ لوگ یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں کہ الیکٹرک کی طرف سے کہ دیر تک کی لائٹیں چلی جاتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے گھر کی لائٹ گئی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوئی بھی ہے۔ تو بہرحال میں اب آخری سوال کروں گا، اس وقت جو شہری قیادت کے دعوے دار ہیں، جو بھی لوگ ہیں شہری قیادت کے، مہاجروں کے، شہری سندھ کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت جو شہری سندھ جس منجدھار میں لپٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے لوگ یہاں کے، اور ان کو اس وقت اپنا جو سمت، سیاست کی سمت صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے آگے چل کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بتا دیں کیا شہری سندھ کی جو قیادت ہے شہری سندھ کو اس منجدھار سے نکالنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ نیتوں کا ہے۔ جس دن نیتوں کا فطور ختم ہو جائے گا تو سیاست میں لوگ آتے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں، اگر وہ اپنی خدمت پہ لگ جائیں گے تو لوگوں کی خدمت کہاں سے ہوگی؟ تو میرا مقصد یہی ہے کہ جس دن ہم اس بات کا تہیہ کر لیں گے کہ ہمیں اپنے حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات بھی بدل لیں تو انشاءاللہ بدل جائیں گے، لیکن اگر ہم تہیہ نہیں کریں گے 200 سال بھی نہیں بدلیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش وسیم ساغر بھائی، آپ بڑے ہیں، آپ کو دیکھ کے، آپ کو سن کے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت محبت، خاص طور پہ 77 کی تحریک میں جس طرح سے آپ نے اس وقت جو حیدرآباد میں تحریک چل رہی تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی، اور اس وقت آپ جو جے یو پی کے نمائندے تھے۔ نہیں، میں جے یو پی کا نمائندہ نہیں تھا، میں ایکشن کمیٹی کا نمائندہ تھا، ایکشن کمیٹی کے نمائندے تھے، کالج کا پریزیڈنٹ تھا۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ تو اس وقت جو اس طرح سے آپ نے کردار ادا کیا، آپ بڑے بڑے جلوس لے کے جاتے تھے 77 کی تحریک میں، ہم بھی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے، تو ماشاءاللہ سے آپ کو بہت کچھ، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھا اور آپ سے بولنا سیکھا، آپ کے لب و لہجے سے ہم نے بہت سارا استفادہ کیا، تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے اللہ تعالیٰ۔ آپ اس وقت صاحب فراش ہیں، تو یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اتنے اچھے الفاظ سے مجھے یاد کر رہے ہیں، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ کیونکہ اب ہم تو عمر کو اس سے پہنچ گئے ہیں کہ ہم سے تو اب مزید زیادہ کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان قیادت کو اور ان لوگوں کو جو سیاست میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا فرمائے اور ان سے کوئی ایسا کام کروا دے جو ان کے لیے دین و دنیا میں آخرت کا بہترین سامان بن جائے۔ آمین۔ شکریہ۔